بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہر گزرتا لمحہ ایک امتحان سے کم نہیں تھا۔ اندر اس کی روح کا آپریشن چل رہا تھا اور وہ باہر بیٹھا بے چینی سے آنے والے لمحات کا انتظار کر رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا، وہ بس اللہ سے اپنی روح کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ شاید ان کے نصیب میں اولاد کا سکھ لکھا ہی نہیں تھا۔ وہ بس یہ مشکل لمحات گزرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی روح کو سمجھا سکتا ہے، وہ اسے بتائے گا کہ بچہ نہ ہونا قدرت کا فیصلہ ہے جسے ان دونوں کو قبول کرنا ہوگا۔ روح نہ جانے کس طرح ری ایکٹ کرے گی، کیا وہ اسے معاف کر سکے گی، دوسری بار اپنا بچہ کھو کر ایک اچھی زندگی گزار سکے گی یا نہیں۔ اور جب اس کو پتہ چلے گا کہ وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تو کیا بیتے گی اس کے دل پر۔ کہیں وہ اپنے بچے کا گناہ گار اسے نہ سمجھے۔ 4 سال کے طویل انتظار کے بعد اسے موقع ملا تھا اپنی ممتا کو سکون پہنچانے کا، اپنی ممتا کسی پر نثار کرنے کا، کسی کے ننھے وجود کو اپنے سینے سے لگانے کا۔ لیکن ان کی یہ خوشی بھی ان سے چھن چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ ہی دیر میں آ کر بتا دینا تھا کہ اس کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ لیکن روح کے لیے بھی یہ آپریشن بہت خطرناک تھا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ نظر لال بتی پر جمائے ہوئے تھا، جہاں سے کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ آ سکتا تھا۔ یعنی ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں۔ خضر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، دعا کرو کہ روح ٹھیک ہو جائے۔ ہاں یارم بھائی، آپ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ روح سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تو وہ ہماری روح کو اس کنڈیشن سے ضرور نکالے گا۔ اور بچے کا کیا ہے، لوگ 1000 بچے گود لیتے ہیں دن میں۔ اگر روح کی کنڈیشن زیادہ خراب ہو گئی تو ہم اس کے لیے ایک بچہ گود لے لیں گے، اس کی حالت سنبھل جائے گی، پر وقت ہر درد کا مرہم ہے۔ شارف اس کی دوسری طرف بیٹھتے ہوئے بولا تھا، اگر اللہ روح سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ اسے اس کی اولاد کیوں نہیں دیتا؟ سارے امتحان میری روح کے لیے ہی کیوں بنائے ہیں؟ وہ روح کو خوشیاں دے کر خوشیاں چھین کیوں لیتا ہے؟ جب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں روح پرسکون زندگی نہیں گزار سکتی؟ کیوں خضر، کیوں؟ خضر حیرانگی سے یارم کے یہ ناشکری کے الفاظ سن رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے یارم کے لب و لہجے پر یقین نہ آیا تھا۔ اسے ناشکری سے نفرت تھی، اور آج روح کی اس حالت کو دیکھ کر وہ خود ناشکری کر رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو بس بہنے کو بے چین تھے، لیکن شاید وہ اپنے آنسو بہانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے اتنی محبت کرتا ہے تو کیوں نہیں دے دیتا اسے اس کے حصے کی خوشیاں؟ وہ خضر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جب اچانک ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو مسٹر یارم، بیٹا ہوا ہے۔ آپ کی مسز کی کنڈیشن اتنی خراب تھی کہ ہمیں لگا کہ شاید ہم کسی ایک کو ہی بچا پائیں گے، لیکن وقت رہتے سب کچھ کور اپ ہو گیا۔ نرس تھوڑی ہی دیر میں آپ کا بیٹا باہر لے آئے گی۔ ڈاکٹر اس سے ہاتھ ملاتا اسے حیرانگی میں گرے دیکھ کر مسکرا دیا تھا، جبکہ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا یارم اسے روک چکا تھا۔ میری روح کیسی ہے؟ اس کے لہجے کی بے چینی نے ڈاکٹر کو بھی ایک لمحے کے لیے پریشان کر دیا تھا۔ ابھی تو میں نے بتایا کہ ان کی کنڈیشن بھی کافی بہتر ہے۔ پہلی پریگنینسی کی وجہ سے کنڈیشن کافی کریٹیکل ہو گئی تھی، لیکن ہم نے وقت رہتے ان کی کنڈیشن پر قابو پا لیا۔ فی الحال وہ بے ہوش ہیں، انہیں 2-3 گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا۔ جب تک آپ اپنے بیٹے سے باتیں کریں۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ ڈاکٹر بہلانے والے انداز میں کہنے لگا تھا، نہیں، مجھے میری روح کو دیکھنا ہے۔ یارم نے ایک نظر نرس کی طرف دیکھا جو بچے کو سفید کپڑے میں چھپائے اس کے پاس لا رہی تھی۔ وائی ناٹ، آپ اپنی مسز کے پاس رہ سکتے ہیں جب تک ان کو ہوش آتا ہے۔ انہیں تھوڑی ہی دیر میں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر اس کا کندھا تھپتھپاتا آگے بڑھ چکا تھا۔ خضر نرس کے ہاتھ سے اس پیارے سے بیبی کو لے کر اس کی طرف قدم بڑھانے لگا تھا، لیکن یارم نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یارم، روح اور تمہارا بیبی دونوں بالکل ٹھیک ہے، اس طرف دیکھو تو صحیح، کتنا پیارا ہے یہ۔ وہ بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیے یارم کو اس کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ خضر، میں نے بہت ناشکرانہ الفاظ استعمال کیے ہیں، نہ دیکھا اس پاک ذات نے ایک پل میں دکھا دیا ہے کہ وہ جیسے چاہے، جتنا چاہے نواز سکتا ہے۔ اس نے میرے لیے امتحان کی گھڑی رکھی اور میں اس میں صبر کرنے کی بجائے شکایت کرنے لگا تھا۔ کتنا کم عقل انسان ہونا میں! اس کی ذات کے تقاضوں سے سمجھ ہی نہ سکا، میں سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ پاک ذات ہر جگہ موجود ہے، ہمیں سنتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے۔ کتنی جلدی اس نے اپنا آپ مجھ پر ظاہر کر دیا ہے۔ میں سب سے پہلے اس کے پاس جاؤں گا اور اس چھوٹے کارٹون کو اپنی روح کے ساتھ ہی دیکھوں گا، لیکن پہلے اس کا شکریہ ادا کر لوں جس نے اوقات سے بڑھ کر نوازا ہے۔ اپنی آنکھوں میں آنسو آئے وہ ہاتھوں سے صاف کرتا مسکرایا، جبکہ خضر بھی مسکراتے ہوئے بیبی کو شارف کی گود میں ڈال چکا تھا جو کب سے بے چین تھا اسے دیکھنے کے لیے۔
یارم شکرانے کی نفل ادا کرنے جا چکا تھا اور شارق کو یہ ننھا سا فرشتہ یارم اور روح کی نہیں بلکہ اپنی کاپی لگ رہا تھا۔ یارم نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی تھی اپنی ناشکری پر، وہ بے حد شرمندہ تھا۔ اس کا اللہ اسے بہت چاہتا تھا اور اپنی محبت میں ان دونوں کو ایک بہت پیارا سا تحفہ بھی دے ڈالا تھا۔ اللہ رحیم و کریم ہے۔ روح سے ملنے سے پہلے اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی۔ اتنا ناشکرا وہ کبھی بھی نہیں تھا، وہ تو خود سب کو گمراہی سے دور کرتا تھا اور آج خود گمراہی کے رستے پر چل پڑا تھا۔ وہ پچھتا رہا تھا، بہت پچھتا رہا تھا۔ رو رو کر اپنے سجدوں میں اللہ سے معافی مانگی تھی۔ وہ اس کا بہت شکر گزار بھی تھا جس نے روح جیسی پاک سیرت لڑکی اس کے نصیب میں لکھی تھی، پر اپنی رحمتوں کا تحفہ ایک ننھے فرشتے کے روپ میں بھیجا تھا۔ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ کر وہ روح کے پاس آیا تھا۔ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب کرسی رکھتا اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے بیٹے کا چہرہ اپنی بیوی کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ روح کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، لیکن وہاں لیلا اور معصومہ اس ننھے بچے کو اپنے تینوں شیطانوں سے بچا رہی تھی، جو اس کے ہاتھ پر بلون باندھ کر اسے اڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جہاں بچے اسے پا کر بے حد خوش تھے، وہیں معصومہ اور لیلا کو ڈر تھا کہیں یہ سب اسے غبارے سے باندھ کر آسمان میں ہی نہ اڑا دے، کیونکہ وہ بہت کمزور تھا۔ شارق اور خضر بے حد خوش تھے، جبکہ سالم بھی تھوڑی ہی دیر میں اپنی فیملی کے ساتھ آ چکا تھا۔ اسپتال میں اتنا رش لگانے پر ڈاکٹر کو پریشان کر دیا تھا سب نے، لیکن سالم نے کمرے کا دروازہ بند کر کے کہہ دیا تھا کہ شور کی آواز باہر نہیں جائے گی۔ اور اب سالم کے دونوں بچے بھی یارم کے معصوم سے بیٹے کو اڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ شونو کو یہ سب کچھ بالکل پسند نہیں آیا۔ جیسے ہی لیلا نے چھوٹے میاں کو کارٹ میں لٹایا، شونو اس کی رکھوالی کے لیے اس کے سر پر بیٹھ گیا تھا، اور اب شونو کے ڈر سے کوئی بھی چھوٹے میاں کے پاس آ ہی نہیں رہا تھا، سوائے ماہرہ کے سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے اسے تھوڑا بہت سمجھدار ہونے کا خطاب حاصل تھا۔ ماما اس کا نام کیا ہوگا؟ ماہرہ بیبی کی گال چومتے ہوئے عروہ سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ تو اس کی ماں ہوش میں آنے کے بعد ہی بتائے گی، عروہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ یارم کی نگاہیں ابھی ابھی صرف اور صرف روح پر ہی ٹکی ہوئی تھی، جو اس شور شرابے کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلتے ہوئے ایک نظر پورے کمرے میں موجود ہر شخص پر ڈالی۔ یارم اس کے بے حد قریب تھا، وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ روح نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے اٹھا نہیں گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کسی قسم کی خوشی نہیں بلکہ ایک ڈر، ایک خوف تھا جو یارم بہت اچھے سے محسوس کر چکا تھا۔ وہ آہستہ سے کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھا اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اٹھایا۔ یارم میرا بچہ کہاں ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ یارم پلیز کچھ بولیں، آپ خاموش کیوں ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ہے روح، پلیز ریلیکس۔ یارم اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس کے بال سہلا رہا تھا، لیکن روح کو سکون نہ آیا۔ تو میرا بچہ کہاں ہے؟ پلیز بتائیں مجھے۔ وہ یارم کا کالر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، روح کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ریلیکس ہو جاؤ، بیبی یہیں پر ہے، ابھی سویا ہے۔ بچے اسے سونے نہیں دے رہے تھے۔ وہ تو شکر ہے شونو کا روگ تھوڑا چل گیا، ورنہ ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے یہاں۔ عروہ نے اٹھ کر کارٹ سے بیبی اٹھایا اور اس کے پاس لے آئی تھی۔ روح تمہارا بیٹا مسٹر چھوٹے میاں فی الحال ہم نے یہی نام رکھا ہے، باقی اس پرسنالٹی پر سوٹ کرنے والا نام تم خود رکھ لینا۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بیبی اس کی گود میں رکھ چکی تھی۔ اس کے سفید کپڑے سے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ ارے چھوٹے میاں، آپ اپنے بابا کو بھی اپنا چہرہ دکھا ہی دیں، عروہ نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے چہرے سے سفید کپڑا ہٹایا۔ پر نور معصوم سے چہرے کو دیکھتے ہی روح کے ساتھ ساتھ یارم کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھی۔ روح میڈم، آپ کے شوہر صاحب کا کہنا تھا کہ جب تک میری روح اپنے بیٹے کو نہیں دیکھتی تب تک وہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ ہم دونوں اسے مل کر دنیا میں ویلکم کریں گے، اب آپ دونوں اسے ویلکم کر لو، عروہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو روح نے بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر یارم کو دیکھا تھا۔ یارم نے آہستہ سے اس کی دونوں آنکھیں چومتے ہوئے اپنے بیٹے کے گال کو چھوا، جس پر روح تو سب کے سامنے یارم کی اس جسارت پر چہرہ جھکائے ہوئے اپنے بیٹے کے چہرے پر جھک گئی تھی۔ وہ خود پریشان تھی کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی ایک ہی زندہ بچ سکتا ہے، اور اب اس کا بیٹا اس کے ہاتھ میں کیسے تھا؟ اس کے چہرے پر لکھی الجھن کی تحریر یارم پڑھ چکا تھا۔ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے روح، اس نے ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہے، بس شکر ادا کرو۔ وہ نرمی سے اس کا ماتھا چومتا اس کے آنسو صاف کرنے لگا تھا۔ روح نظریں اپنے بیٹے کے چہرے پر جمائے یارم کے سینے پر سر رکھ کر خاموشی سے آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ پاک ذات ہر چیز پر قادر ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔ آج اس نے ان کو بے حد نوازا تھا۔ بے شک کون ہے
اس پاک ذات کے علاوہ اسپتال میں پچھلے 3 دن سے اچھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی، لیکن ڈاکٹر کے مطابق یہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا۔ یہاں ڈاکٹر کی سنتا کون تھا؟ سالم کا قانونی لائسنس اور کسی چیز کے کام آئے یا نہ آئے، لیکن یہاں آ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کے بعد آواز باہر نہیں جاتی تھی اور سالم کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیتا، اور اگر شور ہی نہیں ہوتا تو باقی مریض ڈسٹرب کیسے ہوتے؟ سالم کا کہنا تھا کہ وہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، بس اپنے کام سے کام رکھیں گے، اور وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ روح کو 1 ہفتے کے بعد یہاں سے چھٹی ملنی تھی، تب تک اس کا سارا وقت اسپتال میں اپنے بیٹے اور یارم کے ساتھ ہی گزرتا۔ یارم اس کے پاس ہی رہتا اور کمرے میں ہی موجود صوفے پر رات کو سوتا۔ چھوٹے موٹے سارے کام نرس آ کر جاتی تھی، لیکن روح نے ایک چیز بہت شدت سے نوٹ کی تھی کہ اس نے ابھی تک اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں اٹھایا نہیں تھا۔ روح نے بہت سوچ وچار کے بعد اپنے بیٹے کا نام رویام رکھا تھا۔ یارم اور روح کا نام جوڑ کر اسے ایک ہی نام سمجھ میں آیا تھا۔ یہ ان کی محبت کی نشانی تھی، جس کا نام بھی بے حد محبت سے ہی رکھا تھا۔ یارم کو بھی اپنے بیٹے کا نام بے حد پسند آیا۔ یارم آپ اسے اپنی باہوں میں کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ بیبی کارٹ کے قریب کرسی رکھے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ روح کی آواز سنی، روح یار اسے تھوڑا سا بڑا ہو جانے دے، یہ چھوٹا سا ہے، یہ نہ ہو کہ میری باہوں سے پھسل جائے۔ یارم نے ایک بے تکی سی لاجک دی تو روح نے حیرت سے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ کیا یار منہ کھولے کیوں دیکھ رہی ہو؟ مجھے ڈر لگتا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ میرے ہاتھ سے گر جائے۔ ابھی بہت چھوٹا ہے، یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تب میں اسے اٹھا پاؤں گا، فی الحال اسے تم ہی اٹھاؤ۔ مجھے تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، تکلیف اتنی زیادہ دے رہا تھا اور یہ ہے کتنا سا؟ آتے ہی ناک میں دم کر رکھا تھا، اب کیسے مزے سے نیند پوری کر رہا ہے۔ ہیلو مسٹر، یہ تمہارے باپ کا ہسپتال نہیں ہے جہاں آرام سے نیند پوری کر رہے ہو۔ اور نرس کو گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ اپنے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ مجھے اس طرح دوسروں کی ماں بہن پر نظر رکھنے والے لوگوں سے سخت چڑ ہے۔ تمہیں بھی ٹھیک کر دوں گا، یہ مت سوچنا کہ میرے بیٹے ہو جو تمہیں سب الاؤڈ ہے۔ وہ گھٹتے ہوئے بولا تو نہ چاہتے ہوئے روح کی ہنسی نکل گئی تھی۔ یارم ہو سکتا ہے کہ وہ اس نرس میں مجھے ڈھونڈ رہا ہو، آپ تو میرے معصوم بچے کو ٹھرکی بنا رہے ہیں، روح نے ہنستے ہوئے کہا تو یارم بھی مسکرا دیا تھا۔ جب سے رویام دنیا میں آیا تھا روح ابھی تک کھل کر ہنسی نہیں تھی اور نہ ہی کھل کر یارم سے بات کی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یارم اس سے خفا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی کریٹیکل کنڈیشن کے بارے میں اس کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن یارم اس سے ناراض نہیں تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے اپنی یا کسی اور کی آنے والی موت کو روک نہیں سکتا۔ لیکن روح یہ سوچ کر پریشان تھی کہ شاید یارم دل ہی دل میں اس سے خفا ہوگا، ابھی نہیں بتا رہا تھا، لیکن آج اسے لگ رہا تھا کہ یارم اس سے خفا ہے۔ وہ بہت پیار سے بات کرتا، اس کا خیال رکھ رہا تھا، اور آج بہت دنوں کے بعد وہ پرسکون ہو کر کھل کر اس سے باتیں کر رہی تھی، کھل کر مسکرا رہی تھی۔ یارم نے ایک بار پھر رویام کے چہرے کی طرف دیکھا، شاید رویام بھی مسکرا رہا تھا۔ یارم نے ایک نظر روح کو دیکھا جو انہی کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی، لیکن یارم دوبارہ بیٹے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کا دھیان مسکراتے ہوئے رویام کے گال پر پڑتے گہرے ڈمپل پر تھا۔ یہ وہ واحد چیز تھی جو اپنی اولاد میں روح کی محبت بڑھ جانے کے خیال سے نہیں چاہتا تھا۔ تمہاری دعا قبول ہو گئی روح، اس نے بتایا تو روح پھر سے کھل کر ہنسی۔ میں جانتی ہوں آپ اس کے ڈمپل کی بات کر رہے ہیں نا، کتنا پیارا ڈمپل ہے۔ میرے بیٹے کا اپنی ماں صدقے میرے بچے پر۔ یارم پلیز اٹھا کر دیجیے، مجھے اس کے ڈمپل پر کس کرنا ہے۔ وہ ایکسائٹڈ سی ہو کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اس سے رویام مانگ رہی تھی، کیونکہ فی الحال ڈاکٹر نے اسے بیڈ سے اٹھنے سے منع کیا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتا یار، میرے ہاتھ سے گر گیا تو کچھ نہیں ہوتا، چھوٹا سا تو ہے، آپ اٹھا کر دے دیں مجھے۔ روح نے اس کی ہمت بڑھائی تھی اور یارم میں تھوڑی ہمت آ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بہت نرمی سے رویام کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ بہت چھوٹے چھوٹے قدم لیتا روح کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ یہ ننھا سا احساس بالکل نیا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پھول سا نازک وجود اس کی اولاد ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کی اولاد نے اسے احساس دلا دیا کہ یہ یارم کاظمی کی اولاد ہے۔ بدتمیز، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں تمہارا باپ ہوں، اسے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ روح کی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ یارم اس بیچارے کو تھوڑی نہ پتا تھا کہ یہاں سوسو نہیں کرنا، کیونکہ یہ اس کے بابا کی گود ہے اور اس کے بابا دبئی کے ڈان ہیں۔ روح نے مصنوعی مسکین سی شکل بناتے ہوئے اس کے ہاتھ سے رویام کو لے لیا تھا۔
نرس کی بچی کہاں گئی؟ کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ اسپتال میں بچے کو پیمپر پہنا کر رکھتے ہیں؟ اپنی بھیگی شرٹ کو دیکھ کر اب اسے نرس پر بھی غصہ آ رہا تھا، لیکن روح سے اپنی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ وہ میرے شہزادے، تو نے وہ کام کیا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا، روح ریام کے گال چومتے ہوئے بولی تھی۔ جاری ہے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔